دروازے کی حقیقت بتاؤں میں آپ کو. اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے بیداری میں محبوب باری صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زیارت کی، اور وہ بھی اس حال میں کہ خلفاء راشدین کے ہمراہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی دروازے سے گزر رہے تھے جس کو آج کل بہشتی دروازہ کہتے ہیں. اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس دروازے سے گزرا وہ امن میں آ گیا. حضرت مختار کاکی نے کہا فرید الدین میں دعا دیتا ہوں قیامت تک جو تیرے آستانے سے گزر جائے گا وہ بھی جنتی ہو جائے گا. تو یہ وہ فرید الدین گنج شکر ہے. تم بہشتی دروازے کو نہیں مانتے، ہم کون سا مروانا چاہتے ہیں؟ ہر کوئی تو بہشتی نہیں ہو جاتا، تو آپ کو مروانا بھی نہیں چاہتے ہم. یہ تو ماننے والوں کے لیے کیا جنہیں ولیوں کی زبان پر یقین. پہلے کے دور میں جو غوث اعظم کا نام بغیر وضو کے لیتے تھے اسی دن وہ مر جاتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کی موت آ جاتی تھی. آج کے دور میں جو بغیر وضو غوث اعظم کا نام لیتا ہے اس کے گھر میں غریبی آ جاتی ہے. کیا آتی ہے؟ ان کی بڑی برکتیں. غوث پاک کا حال یہ تھا کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا. غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو ہمارے بزرگوں نے یہ بات صوفیہ نے کہی ہے. ممکن ہے آپ اس پہ اعتراض کریں جو بھی ہو، لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ بے وضو کا نام کوئی لے نہیں سکتا تھا. ابے سالے کبھی میرا معاف کرنا، غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں. لیکن رسول پاک نے فرمایا عبد القادر میری امت پہ رحم کرو، لوگ اس طرح سے نقصان اٹھائیں. لیکن رسول پاک نے فرمایا ٹھیک ہے کہ اب نہیں مرے گا، بے غسل اگر وضو بے غسل ناپاکی میں نام لے گا تو اب نہیں مرے گا. لیکن صوفیہ اہل اللہ اب بھی کہتے ہیں اگر ناپاکی میں اب بھی کوئی غوث پاک کا نام لے تو کم سے کم اس کا اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ اس کا ایک بال. ہاں میرے بیٹے عبد القادر، جب میں تیرے پیٹ میں تھا اس وقت کوئی بات، ارے میرے بیٹے بڑا دل دہلانے والا واقعہ ہے. ارے بتا میری ماں، چھوڑ میرے بیٹے، نہیں بتا میری ماں. میرے بیٹے عبد القادر کیا بتاؤں، تو میرے پیٹ میں تھا اس وقت دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے کہا کون؟ میں نے کہا خادمہ سے پوچھ کون ہے. تو خادمہ نے جا کہا کہ ایک فقیر ہے اللہ کے نام پہ کچھ مانگ رہا ہے. تو غوث پاک کہتے ہیں پھر امی کہتی ہیں میرے بیٹے میں نے کہا خادمہ سے جا کہہ دو وہ بعد میں آئے گا، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ابھی گھر پہ کوئی مرد نہیں ہے، بعد میں آئے گا تو اسے 2 حصہ میں دے دوں گی، ابھی کوئی مرد نہیں ہے. جب فقیر نے سنا کہ اندر کوئی مرد نہیں ہے اس کی نیت خراب ہو گئی. چوری کرنے کے ارادے سے زیورات برتن اٹھا کے بھاگ جاؤں گا. بری نیت لے کے غوث پاک کی امی کہتی میرے بیٹے عبد القادر وہ اندر آ گیا. اس نے خبردار سارے پیسے نکالو. کہا اچانک وہ پیچھے سیب کی اور کھجوروں کی باغ ہے اس سے نکل کر کے ایک شیر آ گیا اور دہاڑا اندر آ گیا. چور پر حملہ کیے، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے، اس کو جبڑے میں رکھا، گھسیٹ کر کے نکل گیا باغات کی طرف. غوث پاک فرمایا پھر ماں کہتی میرے بیٹے اب تک وہ ہیبتناک منظر یاد ہے. غوث پاک مسکرائے، فرماتے ہیں میری ماں اس شیر کو پہچانتی ہو؟ کہا نہیں. کہا وہ عبد القادر ہی تھا. ماہ فاخر ربیع الاخر کی 11ویں رات 3 کھجوریں لے کر ایک بار سورۃ الفاتحہ، ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص، پھر 11 بار یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد. اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر ایک کھجور پر دم کیجیے. اس کے بعد اسی طرح دوسری اور تیسری کھجور پر بھی پڑھ کر دم کر دیجیے. یہ کھجوریں راتوں رات کھانا ضروری نہیں، جو چاہے جب چاہے جس دن چاہے کھا سکتا ہے. انشاءاللہ عز و جل پیٹ کی ہر طرح کی بیماری، مثلا پیٹ کا درد، قبض، گیس، پیچش، قے، پیٹ کے السر وغیرہ کے لیے مفید ہے. تو دیکھا یہ کہ ایک عورت روتی ہوئی آئی، یعنی 6 بچیاں اس کے پیدا ہو چکی تھی، 7واں پیٹ میں بچہ پھر تھا. کہ وہ دربار ہے کہ لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں. طبیب جس مرض کو بتاتا ہے وہ اس کی دوا بھی جانتا ہے. اگر آپ نے بتایا ہے پیٹ میں لڑکی ہے تو اسے لڑکا کرائیے. عورت نے پکڑی کلائی، پکڑ کے غوث اعظم کو سامنے کھڑا کر دیا. اب ولی کو دیکھ رہا ہے. کہا بیٹا عبد القادر میری نگاہیں لوح محفوظ کو دیکھ رہی ہیں، اس کی قسمت میں لڑکی ہی لڑکی ہے، کوئی لڑکا نہیں. کہا سرکار
रब ने अगर लौहे महफूज देखने की सलाहियत दी है तो उसमें कुछ तहरीर करने की भी सलाहियत दी है, उसको बदलने की भी सलाहियत दी है। कहा बेटा अब्दुल कादिर इसकी इजाजत मैं तुम्हें देता हूं, बेटा अब्दुल कादिर तुम ले जाओ इस औरत को, इसकी तमन्ना पूरी कर दो। औरत का हाथ पकड़ के गौसे आजम बाहर लाए और कहा सुन मेरी बहन, अब तक तो एक ही लड़के का मसला था, अरे जा अपने घर खुशी होकर, तेरे पेट में जो है अरे इसको तो लड़का कर ही दिया, जो 6 घर में छोड़ कर आई है उसे भी लड़का